اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. پچھلے 5ویں پارے کے آخر میں آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. پیچھے یہ بیان ہوا کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، یہ اشکال اب بھی پیدا ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، بلکہ بہت سارے مولوی تو اس طرح مائل بھی ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے سرے سے کسی نبی کو نہیں مانا وہ کافر ہیں، باقی جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ چاہے ہمارے آقا علیہ السلام کو نہ بھی مانیں تو بھی مومن ہے وہ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کا ایک ایسے سمجھیں نظریہ ہے، ان کا رد اس آیہ مبارکہ میں ہو رہا ہے. پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا شیخ الاسلام ہے جی، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جناب یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ نان بلیور نہیں ہیں، وہ بھی بلیور ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، مومن ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا ہونے والے ممکنہ اشکال کو رفع اور دفع کرنے کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی. سبحان اللہ. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، میں بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اور ہمارے آقا علیہ السلام کو نہیں مانتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ 2 بار منسوخ ہو چکی. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے منسوخ کیا، تو اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام کی شریعت نے پچھلی تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کیا. تو یہودی جو ہے آج بھی کھڑا ہو کے وہ یہی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بالکل جاری و ساری ہے، اسی پر ہم عمل پیرا ہیں. تو ان کا نعوذ باللہ من ذالک جب شریعت محمدیہ کا انکار کرتے ہیں تو نبوت محمدیہ کا بھی انکار لازم آیا. جی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا تو نبوت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا. اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ فرق کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں اللہ میں اور نبیوں میں. یہ مسئلہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ تو انکار کر رہے ہیں نبیوں کا، رب کا تو انکار کیا ہی نہیں انہوں نے. نہیں سمجھا ہے مسئلہ؟ وہ تو فرق کر رہے ہیں نبیوں میں. یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور میرے آقا علیہ السلام کا منکر ہے، نصرانی جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا منکر ہے، لیکن رب ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ میں اور رسولوں میں فرق کر رہے ہیں. اللہ میں اور رسولوں میں فرق کر رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ اب کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے تو وہ رب کا انکار کر رہا ہے کہ رب فرمایا میں نے یہ رسول بنا کے بھیجا، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا. تو بتائیں اس نے رب کا انکار کیا نہیں کیا؟ اس نے پھر رب میں اور اس کے نبیوں میں فرق کیا ہے، اور پھر سارے نبیوں میں بھی فرق کیا اس نے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. کسی ایک رسول کا انکار رب کا انکار ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب یہودی اور نصرانی جو ہے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے، میرے آقا علیہ السلام کا انکار کر کے وہ رب کے بھی منکر ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے رہے ہم رب پر ایمان رکھنے والے ہیں.
اگرچہ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر رکھا ہوا، ان کا کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہوا سارے کا سارا غیر معتبر ہے۔ اس کا اعتبار تب ہوگا جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے اور ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی مانے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب اسی طرح کر کے نصرانیوں کو دیکھ لیں، نصرانیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا اور ان پر ایمان رکھنا دونوں غیر معتبر ہیں۔ ان کا جب رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان غیر معتبر ہو گیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لایا ہوا وہ معتبر کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا یہ اللہ میں اور نبیوں میں فرق کر رہے ہیں، اللہ میں اور رسولوں میں فرق کر رہے ہیں۔ بالکل سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو انکار کیا نہیں، نہ یہودیوں نے انکار کیا نہ نصرانیوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا اور میرے آقا علیہ السلام کا انکار کرے یہودی تو رب ارشاد فرمائے یہ میرے منکر ہو گئے ہیں، نصرانی میرے آقا علیہ السلام کا انکار کرے تو رب فرمائے میرے منکر ہو گئے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا انکار جو ہے وہ مستلزم ہے جمیع انبیاء کے انکار کو، بے شک۔ اسی طرح کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا انکار جو ہے یہ مستلزم ہے خود رب تبارک و تعالیٰ کے انکار کو۔ بندہ جو ہے نا وہ کسی ایک نبی کے ساتھ کفر کر کے صرف اس نبی سے کفر نہیں کرتا بلکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے کفر کر رہا ہے، کیونکہ وہ نبی مرسل ہے، وہ نبی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آئے، رسول جو مرسل ہے رب تعالیٰ کا ہے جی، اور پھر وہ ذات اب اس کا انکار کرنا تو ظاہری بات ہے مرسل کا انکار ہے، جو بھیجنے والا ہے اس کا انکار ہے۔ نبی کی نبوت کا انکار کرنا تو خود نبوت کے معطی یعنی رب تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمانے والا نبوت اس کا انکار ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ نہیں ہے یہاں سے یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ دین متین میں سے کسی ایک مسئلے کا انکار کرنا، کسی شریعت مبارکہ کے کسی ایک حکم کا انکار کرنا، کوئی بندہ کہے میں باقی ساری شریعت مانتا ہوں صرف نماز والا حکم نہیں مانتا تو وہ پوری شریعت کا منکر ہے، سارے انبیاء کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ وہ کہے جی باقی ساری شریعت مانتا ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں مانتا، وہ بھی پوری شریعت کا منکر ہے۔ وہ کہے جی باقی تو سب کی عزت کرتا ہوں لیکن حضور کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا، وہ بھی سب کا منکر ہے، بے دین ہے، وہ پرلے درجے کا کافر ہے۔ اسی طرح کر کے کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہاں پاکستان کا قانون تھا، کوئی بندہ صحابی کی گستاخی کرے تو اسے 2 سال قید، کتنے سال؟ 2 سال قید۔ عام کسی بندے کی بے عزتی کر دے توہین کر دے تو اس کی سزا 5 سال قید تھی، اندازہ لگا نا۔ اب وہ سزا اس میں ترمیم ہوئی، صحابی کے گستاخ کی سزا جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق بڑھائی تو بہت سارے کھٹمل کھڑے ہو گئے کالے کولے، انہوں نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنسیں کرنی شروع کر دی، پورے پاکستان سے جناب جتنے بھی لپاڑے تھے سارے موتے کی اولاد سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، سارے حرام خور کھڑے ہو گئے۔ ہاں جی یہ کیا ہوا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال کوئی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی کہ گستاخ کی سزا کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آقا علیہ السلام کے گستاخ کو سزا نہیں دینی چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے بھی گستاخوں کو معاف کیا لہذا معاف کر دینا چاہیے، وہ بھی ضروریات دینی کے انکار کی وجہ سے رب کا بھی منکر ہو گیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا بھی سارے انبیاء کا بھی منکر ہو گیا۔ سمجھا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتب سماویہ میں سے کسی ایک کتاب کا انکار سب کا انکار ہے، قرآن کریم کی آیات کریمہ میں سے کسی ایک آیت کا انکار ساری آیات کا انکار ہے، اسی طرح انبیاء میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک کی گستاخی سب کی گستاخی ہے۔ من سب نبیا من الانبیاء، کوئی بندہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی گستاخی کرتا ہے میں فہوا کافر مرتد زندیق، وہ کافر بھی ہے، وہ مباح الدم، وہ مباح الدم بھی ہے اور اسے قتل بھی کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا اسے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب اسی بات کو ذرا اس تناظر میں دیکھیں، یعنی کہ 2 لفظوں میں اگر آپ یہ چاہیں کہ اس بات کو سمجھیں وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا ایمان یہ موجبہ کلیہ ہے۔ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، اور اس کی نقیض جو آتی ہے وہ سالبہ جزیہ آتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
سالبہ جزیہ مطلب یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کے اس کل کے افراد میں سے کسی ایک کا انکار جو ہے وہ سب کا انکار ہے. سالبہ جزیہ کا جب تحقق ہوگا تو موجبہ کلیہ ٹوٹ جائے گا، موجبہ کلیہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح کر کے ایمان جو ہے وہ ساری ضروریات دینی کو ماننے کا نام ہے. رب کو بھی مانے، اس کی ذات کو مانے، صفات کو مانے، افعال کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، انبیاء کو مانے، ملائکہ کو مانے، جنت کو مانے، جہنم کو مانے، قیامت کے دن اٹھنے کو مانے، جی آقا علیہ السلام کی ساری شریعت کو مانے. ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو سب کا انکار لازم، سب کا انکار ہے لازم آئے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ سالبہ جزیہ میں سے سالبہ جزیہ کا تحقق جو ہے وہ توڑ دیتا ہے موجبہ کلیہ کو. یعنی موجبہ کلیہ کے کلی افراد جو ہیں، تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کا انکار سب کا انکار ہے. کسی ایک فرد کا انکار ہے سب کا انکار ہے. یہاں سے ضروریات دینیہ کا مسئلہ عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا کہ پوری شرائع اسلامیہ میں سے جتنی بھی شریعت اسلامیہ ہے، جتنے بھی احکامات ہیں، کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے. انبیاء میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے جی. اور قرآن کریم کی تمام آیات میں سے کسی ایک آیت کا انکار ہے سب کا انکار ہے. رب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں، اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیں. یہاں یہ ذہن میں رہے، فرق کے متعلق دو باتیں اور ذہن میں رہیں. سارے انبیاء نبوت میں سب برابر ہیں، نبوت میں سب برابر ہیں، ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. سارے انبیاء نبوت میں سب برابر ہیں. باقی رہا مسئلہ مراتب کا، درجے کا، ان کی عظمت اور شان جو اللہ کے ہاں ہے وہ کم زیادہ ہے جی. مقابلہ انہی کے اپنی ذات کے، یہ نہیں کہ امت کے مقابلے میں کسی کی شان کم ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نظریہ اور عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، آل اسلام کا نہیں ہے کہ امتی جو ہے وہ نبی سے بڑھ کر ہوں، نہ یہ نہیں. اور اس پر دلیل تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انبیاء ہیں نا، رسول ہیں، ہم نے ان کو بعض میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. جی وہ فرق جو ہے نا، فرق کے مراتب وہ ہے، لیکن فرق بایمان کے انبیاء میں سے کسی کو ماننا، کسی کا انکار کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. فرق کے مراتب جو ہے وہ عین ایمان ہے، اور فرق بمانا انکار کسی نبی کا یہ کفر ہے، یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے. رب نے ارشاد فرمایا یہی کفر ہے. اب بتائیں جی یہودی اور نصرانی جو ہیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا اور میرے آقا علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہوئے یا نہیں؟ اور نصرانی جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہوئے یا نہیں؟ جس طرح کر کے یہودی اور نصرانی اپنے نبیوں کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا انکار کر کے کافر ہوئے ہیں، اسی طرح کر کے دجال مرزا قادیانی جو ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے اجراء کا عقیدہ رکھ کر، عقیدہ مان کر، اور خود کی نبوت کو لوگوں کے سامنے اعلان کر کے وہ بھی کافر، مرتد، زندیق، اسلام سے خارج ہو گیا. جی اس نے تو خیر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کے اجراء کا امکان بھی مانے، وہ بھی بندہ کافر ہے، وہ بھی بندہ زندیق ہے. صرف امکان ماننے والا بندہ کافر ہے، کیونکہ اب ممکن ہی نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ایمان تو یہی ہے کہ سب کو ماننا، اور کفر جو ہے نا سب میں سے کسی ایک کا انکار بھی سب کا انکار ہے، ایک کا انکار، ایک فرد کا انکار تو مجبہ کلیہ ٹوٹ جائے گا، تو سب کا انکار لازم آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ ایک عجیب راستہ نکال رہے ہیں بیچ میں سے، بعض نبیوں کو مانا بعض کو نہ مانا، میں یہ تو عجیب راستہ نکال لیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ چاہتے ہیں اس کے درمیان میں سے کوئی اور پگڈنڈی نکل آئے، کوئی اور راستہ نکل آئے ایمان کا، باقی سب کو مان لیا، امام الانبیاء کو نہیں مانا، مقتدیوں کو مان لیا، جو نبیوں کا امام ہے انہیں نہیں مانا، تو میں یہ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کو راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بہت بڑا سبق ہے، عبرت ہے ان کے لیے جو یہود و نصارہ کو مومن مانتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، اللہ اکبر، کلام کا رخ دیکھیں، کلام کا انداز دیکھیں، پتہ نہیں باقی باتوں پہ حق کے مولوی کیسے زور لگا کے کہتے ہیں، اس بات پہ نہیں کہتے یہودی اور نصرانی کافر ہیں، رب فرماتا ہے حق کے، اولئک هم الکافرون حقا، کیسے بجا کے کہا ہے، کلام کا انداز دیکھیں، کلام کے تیور دیکھیں آپ، اولئک هم الکافرون حقا، رب نے ارشاد فرمایا یہ پکے ٹھکے سچے کافر ہیں، پکے ٹھکے کافر ہیں۔ بتایا نا یار، اللہ اکبر، کیسا جملہ ارشاد فرمایا رب نے، یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ سب انبیاء کے قائل نہیں ہیں، تو رب نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، اب کوئی بندہ انہیں مومن کہے وہ بھی کافر حقا ہے، وہ بھی کیا ہے، پکا ٹھکا کافر ہے وہ بھی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور سزا کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ اکبر، اسی آیت مبارکہ میں رب نے 3 بار کافر کہہ دیا، ایک ہی آیت مبارکہ میں 3 بار کافر کہہ دیا۔ کیسے جی دیکھیں آپ، پہلے فرمایا یکفرون باللہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، پھر ان کا کفر قولی وہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض، بعض سے کفر کرتے ہیں، یہ 2 کفر ہو گئے، اور تیسرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد اولئک هم الکافرون حقا، پکے ٹھکے کافر ہیں، اور چوتھا رب نے فرمایا اعتدنا للکافرین، ان کافروں کے لیے، بے شک، اللہ اکبر، آپ بھی کو کہ یہ مومن ہے تو پھر وہ خود اولئک هم الکافرون حقا، ہاں اولئک اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں بیچاروں کوٹنا گھاٹے تو گھسیٹنا زیادہ ہے، مطلب کیا تو یہ ذلیل زیادہ کریں گے، ٹڑا تیرے زیادہ نکالیں گے ہم، وہ بیست کرنا ہی ہوتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب بھی زیادہ ہوگا اور ذلیل بھی زیادہ ہوگا، ایسا عذاب تیار کیا ہم نے ان کے لیے۔ اور اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، مومنوں کی شان بیان کی، ایمان کیا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کا اجر پورا دے گا، اللہ ان کا اجر ان کو پورا دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس میں بڑا لطیف نکتہ ہے، یہاں ان لفظوں میں، وہاں کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، میں کہ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور وہ کافر ہیں، مطلب جتنی مرضی نیکیاں کر کے ہیں انہیں قیامت والے دن کوئی نفع نہیں ہوگا، جہنم جائیں گے، عذاب پائیں گے۔ اور مومن کی جب بات آئی تو رب نے فرمایا جو یہ ایمان رکھے، عقیدہ اس کا پختہ ہو، گناہ بھی ہو جائے، رب فرماتا ہے غفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں۔ جب غفورن کہہ دیا، بخش دیا، تو آگے رحیمہ کا مطلب کیا ہے، رب فرماتا ہے غفورا، بخش بھی دوں گا، جہنم نہیں بھیجوں گا، رحیمہ جنت بھی عطا فرماؤں گا، وہ میری شان غفور ہے اور یہ میری شان رحیمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔